روزانہ آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ ایک، آپ کو پتا کائنات کس چیز سے بنی؟ ساری 4 چیزوں سے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ سورہ اصل میں کتنے کام ہیں بھائی؟ 4، ایمان، عمل، تبلیغ، صبر۔ قرآن آسمانی کتنی کتابیں ہیں؟ 4۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ، 4 حالتیں نماز کی۔ قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 4۔ اللہ میں 4، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4، مسجد میں 4، کعبہ میں 4، دنیا میں 4، آخرت میں 4، جنت میں 4۔ کتنی 4 چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں۔ مفتی میں 4، عالم میں 4، داعی میں 4، دعوت میں 4۔ مسجد کے 4 کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام، دعوت، تعلیم، تزکیہ، حکمت، 4 کام۔ یہ 4 سے اللہ نے ساری کائنات کو جوڑ دیا۔ 4 کام، اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے 40 دن، 4 مہینے 40 دن۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے پیاروں 4 کام۔ ایک، سب سے پہلے مسجد سے جوڑ بیٹھا، بغیر جم کے مسل نہیں بنتے، بغیر پول کے سوئے بنتے، مسجد کے بغیر ایمان کرتا ہے۔ نمبر 2، روزانہ اللہ کی بڑائی سنو، دعوت کو سنو۔ دعوت سننے والے لوگ تھوڑے ہیں، تقریریں سننے والے بہت ہیں۔ لوگ تقریریں کرتے 10 بیان، سنتے نہیں۔ آج کل لوگ سنتے نہیں۔ میں جتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں جو مر چکے ہیں، اللہ کی قسم 20 گھنٹے اللہ کو سنتے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سننے سے عقل آتی ہے۔ الذین یستمعون القول، جو بات کو سنتے ہیں، یکتبون احسنہ، اور اس سننے والی بات میں جو سب سے آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سب سے آسان بات کون سی ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ سب سے آسان بات دعوت ہے۔ مفسرین نے لکھی ہے کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے قرآن حدیث سب سے افضل بات ہے، اس کی سب سے افضل بات دعوت ہے۔ جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں اتباع کے لیے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک هم المهتدون۔ یہ پکی ہدایت یافتہ، پکی عقل مند بن جاتے ہیں۔ دعوت کو سننا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے دوستو، اے نبی جی سن لو، تم بھی اپنے نفس کو صبر کے ساتھ ان مجلسوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جہاں صبح شام لوگ اللہ کی پاکی بناتے ہیں۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی۔ اے نبی جی صبح شام ان مجلسوں میں بیٹھو آپ بھی جہاں لوگ اللہ کی پاکی۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ یہ کام کر لو صبح شام۔ دیکھو مٹی کو ہمارے گراؤنڈ میں، کرکٹ میں دنیا کی بہترین گھاس ہوتی ہے، گراؤنڈ میں ان کو لاکھوں روپے تنخواہ ملتا ہے، کروڑوں روپے مہینے میں خرچ ہوتا ہے، گھاس اچھی ہو جائے۔ مٹی کو جو ہمارا گراؤنڈ میں پانی دیتا ہے وہ سب سے بہترین پانی فجر اور عصر کے بعد ہے، ٹھنڈی دھوپ۔ حدیث میں آتا ہے فجر اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کر لو، 24 گھنٹے اللہ مالک تمہارا بنتا ہے۔ فجر اور عصر کے ہمارا مولانا نظر الرحمان صاحب ہے نا، بڑے اللہ والے ہیں، 96 سال عمر ابھی، ماشاءاللہ حیات۔ فرمایا ان کے پوتے نے کہ میرے دادا نے 1962 سے آج تک فجر اور عصر مسجد کے بغیر کہیں نہیں گزاری۔ فجر اور عصر مسجد میں اللہ کی بات سن، اور اللہ کی بات سننے والے تھوڑے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے جہنم میں کیوں؟ فقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ کاش دنیا میں اللہ کی بات سن لیتا، یہ عقل آ جاتی ہے جہنم میں۔ اور بعض ایسے بدقسمت لوگ ہیں، میں بھی ان میں تھا، کہ اللہ کہتے ہیں کیا الذین کانت نہیں وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، کہ جہنم کو کافروں کے لیے پیش کی جائے گی۔ یہ کون ہے؟ الذین کانت اعین فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یسترون السمع۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اللہ نے اپنے ذکر سے ان کی آنکھوں کو غفلت ڈال دی اور ان سے سننے کی استعداد چھین، سن بھی نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اور جو اللہ کی بات کو سن رہا ہے بہت خوش قسمت آدمی، یہ پکا ہدایت یافتہ عقل مند آدمی۔ اللہ کی بڑائی روز سنو بھائی۔ نمبر 2، اللہ کی بڑائی روز کرو۔ کیوں؟ ہم داعی ہیں، ہمیں اللہ نے کیا قل ھذہ سبیلی، کہہ دو ان کو تم کون ہو؟ ادعو اللہ، اللہ کی طرف بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، تمہارا رستہ ہے۔ ھذہ سبیلی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ تمہارا بھی رستہ ہے اور جو تمہیں مانتے ہیں وہ نبی ان کا بھی کام دعوت کا کام ہے۔ دعوت کا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلا داعی کون ہے؟ اللہ، واللہ یدعو الی دار السلام۔ اور یاد رکھنا دعوت آدمی خود نہیں دے سکتا، حج کر سکتا، عمرہ، دعوت نہیں، نماز پڑھ سکتا ہے، دعوت اللہ کہتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ مغفرۃ باذنہ، اللہ بھی دعوت دیتا اپنی اجازت کے ساتھ۔ وداعین الی اللہ باذنہ، یہ نبی بھی داعی ہے میری اجازت کے ساتھ۔ دعوت کا کام اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مائی کا نہیں کرتا، اوپر سے طے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں فرشتوں میں سے بھی چنتا ہوں اور انسانوں میں بھی چنتا ہوں اپنی رسالت کے کام کے۔ اور یاد رکھنا میرے پیاروں خطرناک بات ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، حافظ صاحب ہیں کہیں؟ وَمَن قُلْ إِنَّنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی جی کہہ دو بے شک اللہ مجھے پناہ نہ دے تو میری پناہ گاہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ دے میری پناہ گاہ کہیں الا بلاغۃ من اللہ ورسالتہ، میری پناہ گاہ کہیں تبلیغ کا کام کروں اور رسالت کا کام کروں۔ 2 جگہ ہے میری پناہ۔ اگر میں یہ 2 کام چھوڑ دوں، نبی کہہ رہے ہیں میری بھی پناہ گاہ کوئی نہیں، جس کو اللہ پناہ دے دے اس کو کوئی۔ ہماری پناہ گاہ کس میں ہے؟ تبلیغ اور رسالت میں۔ آج ہم نے تبلیغ بھی چھوڑ دی اور رسالت کا نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ جب میری امت اس دعوت کے کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط ہے، کسی دعا کو قبول نہیں کرے، دشمن ماریں گے کوٹیں گے، ان کی مدد نہیں کرے گا اور قرآن کی سمجھ سے ان کو محروم کر دے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور آپس میں ان کے درمیان خون ریزی زندہ کرا دے گا۔
दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल मुसलमान का मुसलमान करता है। दावत छोड़ने के कितने बड़े नुकसान कुरान हदीस ने बताया। देखो मौजिन कहता है अल्लाह अकबर, बुखारी की रिवायत है, शैतान भाग जाता है, कान में उंगली डालता है, शैतान भागता है, मौजिन ने अल्लाह अकबर, जब अजान खत्म शैतान जो है मोबाइलों को खिला रहा है, नमाज तक बातें करा रहा है, दुनिया की गिबत करा रहा है, जैसी अकाबत शैतान फिर भागा, और जैसी आवाज थी ना अल्लाह अकबर नमाजी, शैतान बुखारी में आता है, नमाज रकात बुलाता है, वसवसे डालता है, नए नए फोन दिखाता है, बैरिया टाउन भी दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। अब ये शैतान, तो क्या वजह है, मौजिन ने कहा अल्लाह अकबर और नमाजी ने कहा अल्लाह अकबर, दोनों में इतना फर्क कि मौजिन से शैतान भागा और शैतान हमारी करीब। मौजिन दाई है, दाई के साथ शैतान टिक नहीं सकता, उसकी बात का असर कुछ हो। मौजिन आजान देता अल्लाह अकबर, एक ही अल्लाह अकबर है, नमाजी और मौजिन के अल्लाह अकबर में जमीन का आसमान का फर्क। क्यों कि मेरे दोस्तों दावत से बड़ा कोई काम नहीं, दावत से बड़ा जिहाद भी नहीं। मक्की सूरत फुरकान आज ही कल हमने पढ़ी है, फला तुतिल काफरीना व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। ए नबी, इन काफरों को दावत कुरान से दावत देना सबसे बड़ा जिहाद कबीरा। तो मेरे दोस्तों इसलिए कह रहे हैं हमारी बचत किसमें, दावत, बलागत और रिसालत में। बलागत तबलीग का काम भी कर रहे हैं मुकामी, और रिसालत पहुंचाना भी है। कुल हादिही, और क्या है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हें पैदा ही किया इसलिए माँ के पेट से निकाला, सारी इंसानियत में करो। क्यों, तामुरून बिल मारूफ, लोगों को नेकी की बात करो, बुराई से रोको और अल्लाह पे ईमान रखो। ये हमारा काम है। हमारे डिफेंस में गार्ड रात को सो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, घर में चोरियां हुई, गार्ड को रखेंगे हम भाई, निकाल देंगे। आप जहां मुलाजमत करते हो काम न करो, निकाल देंगे, चंद दिन समझाएंगे। अल्लाह ने हमें मुलाजिम बनाया, अपना मुलाजिम बनाया कि तुम मेरा काम करना, इन तंसला यंसुरकुम, तुम मेरा काम करना, मैं तेरा काम करना। अल्लाह के नबी जुमे के खुतबे में क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह जो तेरे दीन की मदद ना करे तो इसकी मदद ना करे। अल्लाह के नबी बदवा दे रहे। तो मेरे दोस्तों दावत का काम करेंगे, सारे काम अल्लाह हमारे करेगा। और अल्लाह कुरान में कहता है तुम्हारे दोस्त फरिश्ते बना दूंगा, नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया फिल आखिरह। इस काम को, दावत के काम को अपना काम बनाने के लिए आज कौन कौन तैयार है कि मैं अपना काम इसको बनाऊंगा। बाकी सब जरूरत है वो अल्लाह पूरी कर देगा, मेरी भी हो रही है, पहले से 1000 गुना बेहतर हो रही है। चाहे वो सकलैन से पूछ लो या जुनैद मरूम से पूछ लेना, अल्लाह ने तेरी कोई चीज छीनी है, कितनी तुझे इज्जत, कैसा तेरा जनाजा, कितनी तुझे दुनिया दी, दुनिया पे दी थी, आखिरत भी दी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह ने दुनिया भी हसीन की, लेकिन दुनिया हसीन का है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारी दुनिया हसीन होगी हुजूर के उस्वा को अपना। हुजूर का उस्वा क्या था, दिन में क्या करना, इन्ना लका फिन नहारी सबन तवीला, ए नबी दिन में तो मजमे में तैरना, वज़कुर इस्म रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्दीला, और रात में अल्लाह की याद में तकना। आज मुसलमान दिन में अपने अपने पढ़ गए, अपना कुरान पढ़ो, अपना जिक्र, तो ये भाई काफिरों तक कलमा कौन पहुंचाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी सारा इंफरादी जिक्र रात में करते थे। कुरान कहता है मैंने ले फस्जुद लहू वसब्बिहू लैलन तवीला, जब रात हो जाए लंबा सजदा करो, लंबी तस्बीह, दिन में तो मजमे पे मेहनत करो। तो मेरे दोस्तों कौन कौन नियत करता है नबी के काम को अपना काम बनाएगा।